لیب ہے اور پہلی دفعہ پنجاب کے اندر پیٹرول جو کوالٹی ہے، جو تیل کا معیار ہے، اس کو چیکنگ کرنا شروع کی اور اس کی کمپلائنس شروع کی. اوگرا کے ساتھ مل کر، ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے میپنگ کی پیٹرول اسٹیشنز کی، اور ان کی اب ہم نے چیکنگ سٹارٹ. ان کو بھی ہم نے ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ اس ڈیٹ کو آپ کر لیں. اس میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی ملاوٹ آتی ہے اور کتنے کتنے بزنسز اور مافیاز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. لیکن جو پیٹرول گاڑی میں ڈلے گا جس پیٹرول اسٹیشن سے، وہ پیٹرول اسٹیشن والا اس کا ذمہ دار ہوگا. اور اس کی ٹیسٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہمارے اس انوائرمنٹل پلان میں بھی ہے، ای پی اے کی پلان میں بھی ہے، اور ہمارے اے ڈی پی بی میں بھی جو اس کا اسموک کا اس کا حصہ ہے اس کے اندر موجود بھی ہے. اچھا کام کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ایک بڑا چیلنج یقیناً آپ کے لیے ہوگا. چنچی رکشے کو حد سے زیادہ بڑھ کر وہ آپ کی تمام محنت کو ایک دن میں ضائع کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا سسٹم آپ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موٹر بائک اور چنچی رکشہ ایک دن میں نہیں، 1 منٹ میں آپ کی محنت کو خراب کر دیتا ہے. اور سب سے بڑا وجہ ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ عام آدمی کی سواری ہے. اس کو ہم ایک جھٹکے کے ساتھ نہیں، چائنا نے کیا، چائنا نے ریپلیس کیا، اور 2 کروڑ پاپولیشن ہے جو استعمال کرتی ہے. اور ہم نے اس کا بڑا اچھا پلان بنایا ہے. اس اے ڈی میں آپ کو ریفلیکٹ بھی ہوگا اس کا. ہم نے جس طرح ہم نے سپر سیڈر فارمر کو دینے کے لیے سبسڈی اناؤنس کی تھی، اور اس میں فارمرز نے اس کو آرام سے لے لیا. زیرو انٹرسٹ کے اوپر قرضے میں ریپلیس کیا، وہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی. تو ہم چنچی رکشے کو اور جو موٹر بائک ہے پیٹرول والی، اس کو ریپلیس پھر ہمارا ایک دم ختم کر دیں. لیکن اس کے لیے پورے انفراسٹرکچر، پورے ایکو سسٹم کی ضرورت ہے. چارجنگ اسٹیشنز کی ضرورت ہے، چارجنگ اسپاٹس کی ضرورت ہے. جو بیٹری ہے اس کی پرائس بہت زیادہ ہے بیکاز یہ امپورٹ ہوتی ہے. تو اس سارے کو انڈیجنائز کرنے کے لیے، اس کا کوئی پراپر ہینڈ ہولڈنگ کے لیے کہ وہ لوگ کس طرح ریپلیس کریں، اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر پورا پلان لے کر آ رہے ہیں. بہت آج 4 گھنٹے پر محیط وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی میٹنگ تھی. تمام وزرائے اعلیٰ وہاں موجود تھے، تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز وہاں موجود تھے. اور انڈر واٹر ٹیبل جس کی آپ نے بات کی کہ اس کی ڈپلیشن جس طرح ہو رہی ہے، پھر پاکستان کے اندر جو واٹر سٹوریج اور واٹر فلو کی بات ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی ہم نے ایک پریلیمنری پنجاب کے لیول کے اوپر جب ہم یہ دے رہے تھے سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلس کر رہے تھے، تو ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی کہ جو واٹر انڈر ٹیبل ہیں، جو انڈر ٹیبل واٹر ہے، جہاں جہاں ڈپلیٹ ہو رہا ہے، جہاں بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کو ڈگ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا ایک الگ ڈفرینٹ پلان ہو. اور جو ہمارے بارانی علاقے ہیں ان کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ پلان ہو. تو یہ نارتھ، سینٹر اور ساؤتھ پنجاب کے لیے اس کی ڈفرینٹ پالیسی ہے. اس کے اوپر ہم نے کوشش کی تھی، انوائرمنٹ ابھی بھی جاری ہے ہماری. ایک تو یہ جو سروس اسٹیشن جس طرح بے دردی سے گاڑیاں دھوتے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں جس طرح بے دردی سے آپ چلے جائیں، آپ کو گھر سے باہر روڈ پہ پانی جا رہا ہوگا گاڑی دھونے والے کا، تو اس پہ ہم نے چلان بھی شروع کیے ہیں اس کی کمپلائنس کے لیے. اور جو سروس اسٹیشنز ہیں اس پہ ریسائکلنگ سسٹم ہم نے کیا ہے کہ جو واٹر ہے وہ ان کو ریسائکل والا ملے اور اس سے وہ پانی دھوئیں. اور نئے پہ پابندی لگا دی گئی ہے جو سروس اسٹیشن. ہم ایبسولوٹ واٹر اسکارسٹی کی طرف جا چکے ہیں. تو پنجاب جو ایگریکلچر کا صوبہ ہے، کیا اس حوالے سے کچھ اسٹڈی پنجاب کر رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا ہماری اس کا جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ ہم واٹر اسکارس ہو چکے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ بات کر کے وی ہیو ٹرنڈ آور آئیز ٹو دی ادر سائڈ. اس کے لیے پورا بند. میں آپ کو جب میکنائزیشن کی بات کرتی ہوں، جب میں واٹر اریگیشن ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتی ہوں، جب میں واٹر ایکویفرز اور واٹر اسٹوریج کی بات کرتی ہوں، جب میں واٹر فلو اور اریگیشن کنالز جو ہیں ان کی لائننگ کی بات کرتی ہوں، ان کی ایفیشنسی کی بات کرتی ہوں، تو میں وہ تمام انتظامات جو اس واٹر اسکاسٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، میں ان تمام کے
پلان, اس کے ویژن اور اس کا بندوبست کر کے یہ کہتی ہوں, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری پرابلم اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہوتا. حکومت کی ذمہ داری اگلے وقت کا منصوبہ دینا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام چیلنجز کو, جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہل ٹورنٹس کے فلڈز آتے ہیں تو اس واٹر کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے ایگریکلچر کے لیے اور اریگیشن چینلز کے اندر, تو میں اس وقت انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں. اور واٹر کنزرویشن کی جب میں بات کرتی ہوں کہ ہم نے پانی بچانا ہے, ہم نے پانی کو استعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس سوچ سے کریں کہ یہ فری کموڈٹی اور ابنڈنس میں نہیں ہے, یہ ہم واٹر اسکاسٹی کی طرف ملک جا رہا ہے. ہم نے اس کو ہر طرح سے اس کو ہم نے سنبھالنا ہے, اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو کنزرو کرنا ہے. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی جی جی. فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے درختوں کی شجر کاری کی ضرورت ہے, وہ دیکھنے میں نہیں آتا. جو سالانہ شجر کاری ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی تیزے نما کونسلیں لگا دی جاتی ہیں جو شاید ایک 2 دن چلتی ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سیاسی آلودگی کی طرح فضائی آلودگی کی طرح سیاسی آلودگی کی کافی بات ہوتی ہے. عید کا موقع ہے اور عید کے بعد ایک نئی کمپین شروع ہونے جا رہی ہے, لانگ مارچ کی یا احتجاج وغیرہ کی. تو کیا فضائی آلودگی دوسری آلودگی ختم کرنے کے ساتھ اس طرح بھی آپ کا کوئی دھیان ہے کہ یہ بھی آلودگی ختم ہو, ملک میں استحکام آئے؟ سب سے پہلے تو جی آپ نے 3 ایشوز پہ بات کی. دیکھیں, ایک تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج لاہور میں کوئی گاڑی دھواں نہیں دے رہی. میں نے کوئی نہیں کہا کہ آج لاہور میں 0 پلاسٹک ہو گیا. میں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ ڈرینیج جو ہیں وہ سارے صاف ہو گئے. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ساری انوائرمنٹ جو ہے وہ اس وقت 0 ویسٹ کے اوپر ہے. میں نے تو یہ بات کی نہیں. میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ پلاسٹک 3 لاکھ kg پلاسٹک کہیں سے تو پکڑا گیا ہے نا, کہیں سے تو اس کا استعمال ختم ہوا ہے. اور اس کیمپین میں ہمیں لوگوں نے خود بھی دیا ہے کہ اب ہم شفٹ ہو رہے ہیں پیپر بیگز کی طرف اور آپ ہمارا پلاسٹک لے لیں اور اس کا کوئی استعمال کر لیں. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پھر ہم نے اس کا کام کیا. تو یہ جو میں نے جب اسموگ کی مارچ لاسٹ ایئر میں پریس کانفرنس کی تھی, لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس سال اکتوبر نومبر دسمبر میں اسموگ نہیں آنی. تو یہ وہ ممالک بھی کلیم نہیں کر سکتے جہاں 30-40 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں تو ابھی 1.5 سال ہوا ہے یہ کام شروع کیا ہے ہم نے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو محکمہ سزا اور جیل سمجھا جاتا تھا کہ اس کو تو کسی کو اگر آپ نے لگانا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دو. تو ہم کوشش پوری ہم نے کی ہوئی ہے, کمپلائنس کی پوری کوشش کی ہوئی ہے, ڈرینیج کی پوری کوشش, ڈرینز جو ابھی ہم نے یہ 1 مہینے پہلے اس کام کو شروع کیا ہے اور ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ہم نے وہ واٹر مانیٹرز بھی ہم انسٹال کر رہے ہیں کہ لوڈیارا ڈرین کے ڈفرینٹ اسپاٹس کے اوپر کیسے وہ آتا ہے. پلاسٹک ہے, ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی. آج اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ 1.5 لاکھ گاڑی رجسٹر ہو گئی ہے لیکن اتنی گاڑیاں رہتی ہیں تو اس پروسیس نے کمپلیٹ ہونا ہے. اور اور آپ کی انکریجمنٹ رہے گی, آپ کی اوور سائٹ رہے گی, آپ کی بھی مانیٹرنگ. APA اگر APF انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس مانیٹر کرتی ہے تو آپ بھی اس کا ساتھ دیں, آپ بتائیں کہ کہاں ہوگا, ہم اس کا سدباب کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اکیلے لگے رہیں, نہ کوئی کنٹریبیوٹ کرے, نہ کوئی اپنا حصہ ڈالے. تو اس طرح نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ یہ ہم کریں گے. اور ہمارا مشن بھی یہی ہے. جو آپ نے پولیٹیکل پولوشن کی بات کی تو اس پہ دیکھیں, ہمارا اس وقت گورنمنٹ فیڈرل لیول کا بھی اور میں سمجھتی ہوں تمام صوبوں کا بھی. آج جس میٹنگ سے میں آئی مجھے تو بہت انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ تمام صوبے نیشنل کنسرنس کو کنسنسس کے ساتھ حل کرنا جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور وہ وزڈم بھی ہے جس سے وہ کرنا چاہتے بھی ہیں. اور ہمارا مشن اس وقت اکنامک اسٹیبلٹی ہے, سب سے بڑا مشن. IMF کی وجہ سے ہم کافی کرچز میں ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں سے اور کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اور چیزیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہوتی, جو ڈیفالٹ کر گئے تھے ملک کو, جو ملک کے اندر معاشی سرنگیں بنیادیں ہلا کے گئے تھے, تو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ڈائریکشن دی ہے, ایک اسٹیبلٹی آئی ہے, اور ہم اسی مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. عوامی ریلیف, ڈیولپمنٹ, اکنامک اسٹیبلٹی ہمارا مشن ہے. باقی جو پولیٹیکل انٹرونشنز ہیں, جو پولیٹیکل آپ نے جو باتیں کی, وہ سیاست کا حصہ ہوتی ہیں. ان کو مینیج کرنا بھی ہم جانتے ہیں انشاءاللہ, اور یہ ان کا حق بھی ہے. جو انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. ہمیں بھی ان سے ڈیل کرنا پرانا آتا ہے, اور انشاءاللہ ہم میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پنجاب حکومت کی الیکٹرک بسیں جو ہے وہ شہریوں کو سہولت فراہم کر رہی ہیں, دوسری طرف سڑکوں کے اوپر
डंपर जो है वो अंदर आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है जो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं और धुआं छोड़ती हैं, इनके हवाले से बताएं कि क्या कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है और जो ये डंपर्स की आपने बात की, बहुत मसला था, है बहुत बड़ा मसला है। हमने पहली दफ़ा उसका कंप्लायंस SOP बनाया है, जिसके अंदर ना सिर्फ उसका डंपर का तरीक़ा का, जो बजरी पत्थर लेकर आते हैं, रेत लेकर आते हैं, उसका तरीक़ाकार, सरिया जो भी कंस्ट्रक्शन की, उसका मुकम्मल एक SOP है कि जो लाहौर की एंट्रेंस है, तो वो स्मॉग के सीज़न में तो हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो की थी, लेकिन वैसे भी उसका अगर SOP कंप्लायंस नहीं, और उसके वेट को भी हमने उसके साथ लिंक कर दिया, क्योंकि जो सड़कों का हाल करते हैं ये लोग। और अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी तवील मीटिंग की कि जो ये ट्रॉलियाँ, डंपर और जो ट्रैफिक के हालात हैं जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं, उस पे कैसे काबू पाया जाए। तो उसका एक पूरा मुफस्सल इंटीग्रेटेड प्लान जो है हमारा माहौल की तरफ से तो बन गया है, इस पर 3-4 महीने से इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है, लेकिन जो ट्रैफिक के हिसाब से इनकी जो SOPs हैं उसके ऊपर काम जारी है। सीनियर मिनिस्टर साहब का ये बताइएगा कि कैलकुलेटेड मूव्स हैं, आपने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, डायरेक्शन अच्छी है और इनिशिएटिव भी अच्छे हैं, तो ये फरमाइएगा कि कितनी स्मोक में नेक्स्ट ईयर आप कमी मतलब एक्सपेक्ट कर रही हैं, ऑल्दो कि हमने लास्ट ईयर 2000 प्लस स्मोक में मतलब इजाफा देखा है। देखें, ये जो स्मॉग है, मैं लास्ट ईयर भी बताती रही, आप भी उसमें मौजूद रहे, कि जो स्मॉग सीज़न है वो वेदर पैटर्न, विंड डायरेक्शन ऑफ द रीजन और फिर हमारा लोकल जो उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये 3 वो फैक्टर्स हैं जो स्मॉग को उस सीज़न में, जो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो आधा हिस्सा होता है, उसमें जो रोल प्ले करते हैं। तो जो विंड की डायरेक्शन है उस पर तो जो काबू पाना हमारे ना हाथ में है, ना हम पा सकते हैं, लेकिन जो उसके साथ लोकलाइज्ड कंट्रीब्यूशन है वो पूरा साल मसला है, वो एयर क्वालिटी का, वो खाली स्मॉग का मसला या उस सीज़न का नहीं है। तो हमारा ये टारगेट है कि हम जो साल के बाकी दिन हैं, इन 2-3 महीनों को छोड़ के नहीं, बल्कि उसमें भी अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे कम करनी है, लेकिन जो बाकी साल है उसका AQI लेवल क्या रहता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस साल जो अभी तक हमारे पास डेटा है, जो हमारा एयर मॉनिटर है, उसमें कितने डेज़ की कमी है टोटल? 22 डेज़। और ये मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, क्योंकि मेरा क्लिप चलेगा, आप चलाएंगे, उस वक्त आपको कुछ चीज़ याद नहीं रहनी, तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट के साथ ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन और मैं किसी किस्म का कोई वो नहीं कर रही कि ये 22 दिन जो कम हुए हैं अभी तक, जो साल गुजरा है उसमें पिछले साल के जो मुनासबत है उससे 20 डेज़ हमारे क्लीनर एयर क्वालिटी रही है। तो वो उसकी वजूहात हमारी इंटरवेंशंस भी हैं, उसकी वजूहात हमारी जो हमने ये मॉनिटरिंग और कंप्लायंस शुरू की है, वेदर कंडीशंस भी हैं, रेनफॉल भी है, और अभी कुछ दिन बीच में आए थे जो पिछले साल से बुरे थे, वो कि जब ये बारिश नहीं हो रही थी पिछले साल, उन दिनों में बारिश हुई थी। तो ये पूरा जो एक मामला है ये साइंटिफिक है, इसमें कैटेगरी नहीं, लेकिन जो लोकलाइज्ड फैक्टर है अगर हम उस पर काबू पा लें और हम एक मिशन की तरह उस पर काबू पा लें, तो ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा 50-60% कमी आ सकती है। तो 5 बज इंसिनरेटर्स बहुत से लोग जो है ना उससे प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले आपकी डायरेक्शन बना रहे हैं और शॉपिंग बैग में भी उसका डाला है। 30 जुलाई को हमारे बजट आने के 1 महीने बाद का हमने टाइम दिया है। जो आपने बात की हॉस्पिटल्स की, इंसिनरेटर्स के बगैर जो चल रहे हैं, कोई हस्पताल इंशाल्लाह हमने ये कंप्लायंस का काम शुरू कर दिया है, सरकारी अस्पतालों से स्टार्ट हुआ है। इस ADB में हमने क्लस्टर्स में इंसिनरेटर्स को रखा है। हर अस्पताल में इंसिनरेटर होना ज़रूरी नहीं है, जो क्लस्टर्स होते हैं कि जो 4-5 अस्पताल करीब हैं वो एक ही इंसिनरेटर को इस्तेमाल, जो करीब तरीन है, करके अपने डिस्पोज़ल को, अपने वेस्ट को, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट पॉलिसी बनाई है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन हम गवर्नमेंट अस्पतालों से शुरू कर रहे हैं। उसको शुरू करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद 30 जुलाई के बाद जो उनको हमने डेट दे दी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, कि वो भी क्लस्टरिंग कर लें, पार्टनरशिप्स कर लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, लेकिन जो इंसिनरेटर के बगैर वेस्ट डिस्पोजल, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो सकता।